بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا بچوں تمام گردانوں اور سیغوں کا مختصر اور آسان تعارف۔ ٹھیک ہے نا، تمام گردانوں اور سیغوں کا مختصر اور آسان تعارف جو ہے یہ ہم جو ہے نا اس میں سے کرتے ہیں۔ یہ جو گردانیں بنتی ہیں، آپ لوگ دیکھتے تھے کہ جی صرف صغیر ہوتی تھی، پھر کیا کرتے تھے اسے کبیریں بنتی تھیں مختلف قسم کی۔ آپ نے صرف جنہوں نے تھوڑی بہت بھی پڑھی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ جناب ایک صرف صغیر ہوتی ہے اور پھر باقی کیا ہوتی ہیں، صرف کبیریں ہوتی ہیں وہ جو ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو سرفیس اس کا صفحہ نمبر میرے پاس 67 نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کی کتابوں میں کون سا ہے۔ 67 جو ہے تو کہتے ہیں گردانوں کا مختصر تعارف۔ مصدر کام کو کہتے ہیں۔ آگے کام تین حال سے خالی نہیں ہے، کام ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا یا آئندہ زمانے کے اندر ہوگا۔ اگر کام ہو چکا ہوگا تو اس کو ماضی کہیں گے، اگر کام ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے کے اندر ہوگا تو اس کو مضارع کہیں گے۔ اور اگر زمانہ ماضی میں اچھا تو دیکھو، اگر کام ہو رہا ہے یا آئندہ، عربی میں آپ کو پتہ ہے مضارع دونوں چیزوں کو شامل ہوتا ہے۔ عربی میں آپ ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اردو میں کیا ہوتا ہے، ماضی حال اور مستقبل ہوتا ہے، ماضی حال اور مستقبل۔ تو حال اور مستقبل دونوں کو نا مضارع کہہ دیتے ہیں، حال اور مستقبل عربی کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جناب علی، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی اگر کام ہو رہا ہے یا آئندہ زمانے میں تو اس کو مضارع کہیں گے، اور اگر زمانہ ماضی میں کسی کام کی نفی مقصود ہو، ماضی میں آپ نے کسی کام کی کیا کرنی ہے، نفی کرنی ہے کہ بھئی یہ کام نہیں ہوا، تو وہ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو وہ نفی ماضی کے سیغے ہو کے ذریعے سے ہوگی یا مضارع کے سیغے کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر ماضی کے سیغے کے ذریعے سے ہو تو اس کو ماضی منفی کہیں گے۔ یاد ہے ما فعلا، آپ نے پڑھا تھا، گردان گردان پڑھی تھی نا، ما فعلا، ما فعلا ماضی کے ذریعے سے آپ نے کہا کہ نہیں کیا اس ایک آدمی نے، ما فعلا کی گردان پڑھی تھی نا۔ اور اگر مضارع کے سیغے کریں گے اس کو فعل جہد بلم کہیں گے، لم، فعل جہد بلم کہیں گے، ٹھیک ہے نا، فعل جہد بلم کہیں گے۔ پیج نمبر میں آپ کو دکھا چکا ہوں، دیکھو یہ 67 پیج نمبر جو ہے، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کی کتابوں میں کون سا وہ ہے، پیج 67 ہے اشرف العزیز کا، پیج نمبر 67۔ تو اگر آپ مضارع کے ذریعے کرو گے تو اب کیا آئے گا، فعل جہد بلم آئے گا، جیسے کہ آپ کہتے ہو لم یفعل۔ اور آپ کو یاد ہے ترجمہ، ما فعلا اور لم یفعل دونوں کا ترجمہ بالکل سیم آیا تھا، نہیں کیا اس ایک آدمی نے، لم یفعل۔ اور ما فعلا کا ترجمہ بھی کیا تھا، نہیں کیا اس ایک آدمی نے، ما فعلا اور کیا آ گیا، لم یفعل۔ سمجھ آئیے، دونوں کا ترجمہ سیم ہے، لیکن جو ماں کے ذریعے سے لے کر آئے تھے تو وہ ماضی کے سیغے پر لے کر آئے تھے، اور لم جب فعل جہد با لم لے کر آئے تھے تو یہ مضارع پر لے کر آئے۔ اور اب آپ کو لم کی سمجھ بھی آ گئی کہ یہ لم جب داخل ہوتا ہے تو یہ جزم دیتا ہے، 147 13 14 کو جزم دیتا ہے، اور نون رابی والوں کو کیا کر دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ پڑھا تھا نا، نون رابی کے جو سیغے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس سے نون گر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی تو فعل جہد بلا، اگر نفی فی الحال ہو یا آئندہ زمانے میں بغیر تاکید کے ہو تو اسے فعل مضارع منفی کہیں گے۔ اچھا چلو، اگر ابھی کی آپ نے منفی کرنی ہے یا آئندہ کے لیے کرنی ہے تو آپ نے اس کے لیے گردان کیا پڑھی تھی، آپ نے پڑھی تھی لا یفعلوا کی گردان پڑھی تھی، یاد ہے، لا یفعلوا، یفعلوا کی گردان بھی پڑھی تھی، اور آپ نے پڑھی تھی لا یفعلوا کی گردان بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو آپ کیا کہتے ہو، تو اس کو کیا مضارع منفی کہتے ہو، آپ اس کو فعل مضارع منفی کہو گے، ٹھیک ہے نا، فعل مضارع منفی کہو گے۔ اور اگر آئندہ زمانے میں نفی تاکید، اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ اگر اگر نفی فی الحال ہو یا آئندہ زمانے میں بغیر تاکید کے ہو، بغیر تاکید، اچھا یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس کو فعل مضارع منفی، لا یفعلوا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، ایسا ہی تھا نا، لا یفعلوا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا۔ اگر آئندہ زمانے میں نفی تاکید کے ساتھ ہو تو اس کو موقت بالن ناسبہ کہیں گے، یاد ہے، لن یا فلا، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، اور یہ صرف مستقبل کے ساتھ ہو جاتا ہے، حال کا نہیں رہتا۔ یہ آپ نے پڑھی تھی گردانوں کے اندر، اچھا یہ باتیں ساری پڑھی ہوئی ہیں لیکن مستحضر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے دوبارہ وہ کر رہا ہوں، یہ گردانیں پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، اور اس میں وہاں پہ آپ نے بھی پڑھے، اس کے ترجمے بھی پڑھے تھے، اور انہوں نے بتایا بھی تھا کہ جب آپ کیا کرو گے، یہ خاص مستقبل کے ساتھ ہو جائے گا، لن یا فلا، لن یا فلا ہرگز نہیں کرے گا، ہیں ہرگز نہیں، کہاں تھے، آ گیا، یہ آ گیا،
اس کو کہتے ہیں مؤکد بلند ناصبہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں مؤکد، مؤکد بلند ناصبہ، کہ لن ناصبہ کے ذریعے سے کر دیا، تاکید پیدا کر دیا، ہرگز نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا. اگر کسی کام کا حکم کرنا مقصود اس کو تو امر کہیں گے، اگر کسی کام کرنے سے منع مقصود ہے اس کو نہیں کہیں گے. اگر کوئی کام صفت کسی نہیں میں کیا ہوتا ہے، کسی سے روکا جاتا ہے، کسی ذات کے ساتھ کبھی بھی قائم ہو تو اس کو اس میں فائل کہیں گے. اس میں فائل یاد رکھنا. اچھا، اس میں فائل کیا ہوتا ہے کہ کبھی، مثال ضارب کا معنی کیا ہوتا ہے، مارنے والا ایک مرد. اس نے کیا کیا تھا، اس نے پینٹی لگائی تھی، بس جس وقت اس نے کیا کر رہا تھا، وہ مار رہا تھا نا، تو تب تو کیا کہلائے گا، وہ ضارب کہلائے گا. اچھا، ضارب، ٹھیک ہے نا. یہ ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ ہر بندہ ہر وقت ضارب نہیں ہوتا ہے. اچھا، جس وقت وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ کیا ہوتا ہے، ضارب ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر کسی ذات کے ساتھ کبھی کبھی قائم ہو، کبھی کبھی قائم ہو تو اس کو اس میں فائل کہیں گے، ضارب، ٹھیک ہے نا. مطلب ہے جس نے مارا ہے، جس وقت وہ مار رہا ہے اس وقت وہ کیا کہلائے گا، ضارب کہلائے گا. جس وقت میں آپ میری باتیں سن رہے ہو تو آپ لوگ کیا کہلاؤ گے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگ سامیات کہلا رہے ہو، سامیات ہو، ٹھیک ہے نا، سننے والیاں، سامیات، ٹھیک ہے نا، سامع سننے والا، جس وقت آپ سن رہے ہو. لیکن جس وقت میں بولنا، میں چپ کر جاؤں گا تو تب اس وقت آپ سامع نہیں کہلاؤ گے. اگر بالکل کوئی شور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ اس وقت سامع نہیں ہو، سننے والے نہیں ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ اس میں سے آ گیا، اس کو اس میں فائل ہے. اگر کوئی کام صفت کسی ذات کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم ہو تو اس کو صفت مشبہ کہیں گے. یاد ہے، دیکھو سامع اور سمیع میں فرق یہ ہوتا ہے. سمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا، سمیع، یہ صفت مشبہ ہے. سمیع، سمیع کا کیا مطلب ہے، صفت مشبہ ہے. سمیع سننے والا، اس کا معنی بھی سننے والا. سامع کا معنی بھی کیا ہے، سننے والا. لیکن سامع کون ہوتا ہے، سامع وہ ہوتا ہے جب کوئی بول رہا ہے تو سن رہا ہے. اس کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ سننے کی اس کی صفت نہیں قائم. لیکن سمیع میں ہمیشگی کے ساتھ کیا ہے، اس کے ساتھ وہ صفت قائم ہے، چاہے کوئی بولے چاہے کوئی نہ بولے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، سمیع ہے. پوری کائنات کے اندر کیا ہو، پن ڈراپ سائلنس ہو. پن ڈراپ سائلنس سمجھتے ہو نا، پن بھی گرے نا، پن بھی گرے تو پنگ کی آواز ہلکی سی جو آئے اس کو کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے، پن ڈراپ سائلنس بھی اگر ہوگا نا پوری کائنات کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کیا ہے، سمیع ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن کو بھی کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں. ہمارے کیا، کسی چھوٹی سے چھوٹا کوئی جو چونٹی، کسی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے نا، کوئی وہ جو چونٹی وہ ہوگی، اس کے بھی دل کے اندر بھی کوئی وہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو بھی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سمیع، سمیع. تو اگر کوئی کام صفت کسی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم ہو تو اس کو صفت مشبہ کہیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھو یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اس لیے آپ کو کروا رہا ہوں کہ عمومی طور پہ ہم لوگ 6 6 سال پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن ہمیں گردانوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گردانیں ہوتی کس لیے ہیں. ہم نے گردانیں رٹا بھی لگائی ہوئی ہوتی ہیں، گردانیں رٹا بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گردانیں ہیں کس چیز کی ہیں. اگر کوئی کام کسی ذات پر واقع ہو تو اس کو اس میں مفعول کہیں گے. مضروب ہوتا ہے نا، مارا گیا، پینٹی لگائی جس کی. اگر کوئی کام کسی جگہ اور وقت میں واقع ہو تو اس کو اس میں ظرف کہیں گے. وقت اور جگہ کے معنی جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، اس میں ظرف کہیں گے. اگر کوئی چیز کسی کام کرنے کا آلہ بنے تو اس کو اس میں آلہ کہیں گے. یہ تو اب آپ کو پتہ ہے نا سارا، ٹھیک ہے نا. مزرابن اور اس طرح ہی جو ہے نا، یہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں اس میں سے آ جاتے ہیں. اگر کوئی کام کسی ذات کے لیے غیر پر زیادتی کے ساتھ ثابت ہو، یعنی کیا ہے، دو چیزوں کا یا دو سے زائد کا کمپیریزن کر رہے ہو، دو یا دو سے زائد کا کمپیریزن کر رہے ہو اور ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ زیادتی کے ساتھ جو ہے نا، گریٹر دین، ٹھیک ہے نا. جسے آپ جو ہے نا دین کا لفظ، انگریزی میں دین کا لفظ لے کر آتے ہو نا، دین، ٹھیک ہے نا. کون سا دین، THAN، دین. ایک THEN ہوتا ہے دین، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا مطلب ہوتا ہے تب. اور وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیا ہوتا ہے، دین آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے، آئی ایم اولڈر دین مائی بردر، میں اپنے بھائی سے کیا ہوں، بڑا ہوں، اولڈر دین، ٹھیک ہے. تو اس غیر کے ساتھ کیا ہوتی ہے، تو اس کو اس میں تفضیل کہیں گے. اس میں تفضیل، جیسے اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر، اکبر، ٹھیک ہے نا. اللہ کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر. میں اس کو یوں کہا کرتا ہوں، ہمارے تبلیغی بھائی اصل میں اس کو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی بڑا ہے،
اللہ ہی بڑا ہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم باقی ہر غیر کی کیا کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں ہر چیز کیا ہے، اس کی حیثیت کیا رہتی ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں کیا ہے، اللہ ہی کی ذات پڑی، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے کیا ہے، بڑا ہے۔ اس کو اس میں تفصیل کہتے ہیں، کسی کام پر تعجب اور حیرانگی کا اظہار ہوگا اس کو فعل تعجب کہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو تھا بچوں گردانوں کا تعارف تھا، ٹھیک ہے نا، یہ تو کیا تھا، گردانوں کا تعارف تھا، جو آپ جتنی بھی گردانیں، اور آپ نے تقریباً سب نہیں پڑھی ہوئی ہیں، فعل تعجب کے علاوہ تقریباً آپ نے ساری گردانیں وغیرہ یہ رٹے بھی لگائے ہوئے تھے آپ نے، ٹھیک ہے نا، فعل تعجب کے علاوہ تمام گردانوں کے رٹے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اب بچوں آتے ہیں کہ جی سیگوں کا مختصر تعارف، ٹھیک ہے نا، سیگوں کا مختصر تعارف وہ کیا ہوتا ہے، کہ سیگوں کو ہم کیسے پہچانتے ہیں اور کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سیگوں کا مختصر تعارف آ رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ مصدر کام کو کہتے ہیں، آگے کام کرنے والا تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ غائب ہوتا ہے، یا وہ حاضر ہوگا، یا متکلم ہوگا، یعنی اپنے کام کا خود بیان کرنے والا ہوگا، جس کو آپ انگریزی میں پڑھا تھا تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن پڑھا تھا نا، تھرڈ پرسن ہی شی اٹ، ٹھیک ہے نا، سیکنڈ پرسن یو، اور فرسٹ پرسن تھا آئی اینڈ وی، ٹھیک ہے نا، تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن، اور اس طرح کیا ہوتا ہے عربی کے اندر بھی ایسے ہی ہوگا، غائب ہوگا، حاضر ہوگا، یا متکلم ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کام کرنے والا غائب ہوگا تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ایسا ہی ہے، مذکر اور مؤنث، ہی شی پڑھتے تھے نا، وہاں پہ بھی ایسے کیا تھا نا، غائب کے لیے یا ہی آتا تھا یا کیا آتا تھا، شی آتا تھا، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو ہی شی وہاں پہ بھی یہ ہوگا کہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا۔ اگر مرد ہو تو وہ پھر تین حال سے خالی نہیں ہے، مرد ہوگا تو یا تو وہ ایک مرد ہوگا، یا وہ دو ہوں گے، عربی میں دو کے لیے تسنیہ کا میں نے بتایا تھا نا، عربی کے اندر تسنیہ بھی آتا ہے، اور یا تین ہوں گے، یا تین سے زائد ہوں گے نا مرد، ٹھیک ہے نا۔ باقی زبانوں میں کیا ہوتا ہے، سنگولر اینڈ پلورل ہوتا ہے، واحد اور جمع ہوتا ہے، اردو میں بھی ایسا ہے، انگریزی میں اندر بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربی کے اندر کیا ہوتا ہے، واحد بھی ہوتا ہے، تسنیہ بھی ہوتا ہے، دو کے لیے علیحدہ سے ایک لفظ ہے، اور جمع بھی ہوتا ہے، تو واحد، تسنیہ اور جمع۔ اچھا جی، اگر ایک ہو تو اس کے لیے واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کریں گے، اگر دو ہوں تو اس کے لیے تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ استعمال کریں گے، اگر تین ہو اس کے لیے جمع مذکر غائب کا استعمال کریں گے، اگر عورت ہو تو پھر وہ تین حال سے خالی نہیں ہے، ایک ہوگی، دو ہوں گی، تین ہوں گی، اگر ایک عورت ہوگی تو واحد مؤنث غائب، دو ہوں تو تسنیہ مؤنث غائب، اور اگر تین یا تین سے زائد ہیں تو کیا ہوگی، جمع مؤنث غائب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر اسی طرح ہی کیا ہوگا، کام کرنے میں حاضر ہوئے تو وہ بھی یا مرد ہوں گے، حاضر کے صیغے مرد ہوں گے یا عورتیں ہوں گی، اگر مرد ہوں گے تو یا ایک مرد ہوگا، دو مرد ہوں گے سامنے موجود ہیں، تین مرد ہوں گے، یا عورت ہوگی تو وہ کیا ہوگی، ایک عورت ہوگی، دو عورتیں ہوں گی، یا تین عورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایک مرد ہوگا تو واحد مذکر حاضر، تسنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، ایسے ہی عورتوں میں واحد مؤنث حاضر، تسنیہ مؤنث حاضر، اور جمع مؤنث حاضر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی، تو 6 اور 6 12 سیکے بن گئے سٹارٹنگ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 18 بننے چاہیے، ابھی نوٹ کرنا ذرا، ٹھیک ہے نا۔ اب کہتے ہیں کہ جناب علی، اگر اگر اپنے کام کا خود بیان کرنے والا ہو، اگر ایک مرد یا ایک عورت ہو تو واحد متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے، جیسے انگریزی میں بھی یہی ہوتا ہے، آئی، مرد بھی اپنے لیے آئی کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور عورت بھی اپنے لیے کیا کرتی ہے، آئی کا لفظ استعمال کرتی ہے، آئی ہیو ڈن دس ورک، میں نے یہ کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا، آئی ایم کمنگ، میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے دونوں اس میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا آ جائے گا، دونوں کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اگر کام کرنے والے دو مرد یا دو عورتیں یا کئی مرد یا کئی عورتیں ہوں تو جمع متکلم کا صیغہ استعمال، یعنی یہاں پہ تسنیہ والی چیز غائب ہو جاتی ہے متکلم کے اندر، ادھر وہ بالکل باقی زبانوں کی طرح عربی کے اندر بھی کھاتا بن جاتا ہے، آئی اینڈ وی بن جاتا ہے، بس یا آئی ہوتا ہے یا وی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مذکر اور مؤنث کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، صیغہ سیم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس واحد مذکر ہو، واحد مؤنث ہو، صیغہ ایک ہی ہوگا، اور جب آگے تسنیہ مذکر ہو، تسنیہ مؤنث ہو، تسنیہ جمع مذکر ہو، جمع مؤنث ہو، صیغہ ایک ہی آ جائے گا سارا کا سارا، تو اس میں سے ٹھیک ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل کتنے سیگے بن جائیں گے، 6 جمع 6 جمع 2، 12 14 سیگے بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ 6 جمع 6، میں نے بتایا تھا یہ کتنے بننے چاہیے، 18 بننے چاہیے، لیکن وہ سیم آتے ہیں اس لیے ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ تو گردان میں کتنے سیگے آتے ہیں، ٹوٹل 14 سیگے آپ کے پاس آتے ہیں، اور یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس سے 13 سیگے بنتے ہوں، یا میں نے کہا تھا نا پہلے سیگے کا میں نے بتانے کے لیے کہ جس سے 13 سیگے اگلے سیگے بن رہے ہوں تو اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ جناب علی وہ بھی فیل کی علامت تھی، یہ ہم فیل کے اعتبار سے بات کر رہے تھے۔ اچھا، اب فائدہ،
اس میں فائل تو آپ کو پتا ہے اسم ہے، فعل نہیں ہے. اس میں فائل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ کے صیغہ بیان کرتے وقت غائب حاضر متکلم کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. چلو جی، گل ہی مک گئی ہے بچوں. اس میں فائل آئے گا، اس میں مفعول آئے گا، اس میں تفضیل آئے گا، صفت مشبہ آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ ان کے اندر آپ نے غائب حاضر متکلم کے الفاظ استعمال نہیں کرتے. فائل کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں فائل کا مطلب کیا ہے؟ ضارب کا مطلب کیا ہے؟ مارنے والا ایک مرد. لازمی نہیں غائب ہے وہ مرد. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں فائل کسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ کہ اس میں فائل کون ہوگا؟ کرنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آپ نے یہ نہیں کرنا. دیکھو، گردان بننا فعل کی علامت کوئی نہیں ہے بچوں، یہ یاد رکھو. اب سوال ہے نا ان کا کہ حضرت اسم سے بھی تو گردان بنتی ہے، تو اسپیسیفکلی گردان بننا فعل کی نشانی کیوں ہے؟ گردان بننا فعل کی نشانی کوئی نہیں ہے. 13 بننا فعل کی نشانی ہے اس سے. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ گردان بننا فعل کی علامت کوئی نہیں ہے. 13 کا نکلنا اس سے کیا ہے؟ وہ فعل کی علامت ہے. ذرا با کیا ہے؟ فعل ہے. اس سے 13 بنتے ہیں. لیکن زاربن فائل نہیں ہے، زاربن فعل نہیں ہے. زاربن اس میں فائل جو ہے، اس لیے کہ اس سے کیا نکل رہی ہیں؟ اس سے وہ 13 نہیں نکل رہے جو عام ہم سیگے جس طریقے سے نکالتے ہیں. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اس میں فائل حاضر یا غائب ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگانا پڑتا ہے؟ انا حاضرن، میں حاضر ہوں. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ انا حاضرن، ہوا حاضرن، یہ علادہ سے ضمیریں لگانی پڑتی ہیں اس کے ساتھ. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ انت حاضرن، تو حاضر ہے. وہ گل نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اس حاضرن خود کیا نہیں کر رہا، کوئی گل نہیں دس رہا ہمیں کہ یہ کیا ہے، تو حاضر ہے یا فلاں ہے. یہ سمجھو. اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اس میں فائل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، اس میں شبہ سیگا بیان کریں، غائب حاضر متکلم الفاظ استعمال نہیں کریں گے. لہٰذا ضارب سیگا کی تعریف یوں ہوگی: ضاربن سیگا واحد مذکر اس میں فائل. یہ نہیں کہو گے زاہد مذکر غائب. اچھا جی، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو سیگا واحد مذکر اس میں فائل ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یا فعلو. ان گردانوں میں غائب حاضر متکلم کا پتہ کرینہ سے چلے گا. ٹھیک ہے نا؟ ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ کرینے سے پتہ چلے گا. جیسے انا عابدن میں عابدن اس میں فائل کا صیغہ متکلم کے لیے استعمال ہوا ہے کہ میں عبادت کرنے والا ہوں، انا عابدن. اور اس پر کرینہ انا ضمیر متکلم کی ہے. اور اس میں ظرف اس میں آلش مصدر نہ تو. اچھا، یہ تو بات ختم ہو گئی یہاں تک. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ختم ہو گئی ہے. گل سمجھ آئی ہے؟ تو حاضر ہو گیا، اس میں فائل ہوگا، اس میں مفعول وغیرہ جو ہوں گے یا صفت مشبہ ہوں گے، ان کے لیے جو آپ ضمیر لے کر آؤ گے نا، وہ ضمیر کیا کہلائے گی؟ ضمیر مرفوع متصل جو علادہ سے لے کر آؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ کرینے کا مطلب ہوتا ہے اس میں کوئی شواہد ہو. اب پتہ نہیں ہے تو یہ کلوز، کلو. کرینے کا کیا مطلب ہے؟ کلو، کلو. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر کوئی کلوز ہوں گے، کوئی اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ کوئی شواہد ہوں گے، کوئی ایسی چیزیں جو ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے کہ اس کے بارے میں کوئی ہمیں بتا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اردو بھی دیکھو سیکھو. ایک بات آپ لوگ یاد رکھ لو. اچھا دیکھو، آپ لوگوں سے مختلف لوگ ہوں گے، کوئی گجرات سے بھی، انڈیا کے بھی، اور مختلف جگہوں سے بھی. اس وقت آپ نے دین اگر سیکھنے کے لیے اگر آپ نے وہ کرنا ہے نا، تو آپ کو اردو جو ہے نا، اردو کے اندر آپ کو اچھی خاصی سمجھ ہونی چاہیے اردو. کیونکہ اردو میں دین کا اتنا کام ہوا ہے کہ وہ اس پہ مستقل اگر آپ وہ پڑھنا چاہتے ہو، آپ اس میں ترقی کرنا چاہتے ہو، تو آپ اردو کے ساتھ کیا کرو؟ مناسبت پیدا کرو. ٹھیک ہے نا؟ عربی میں بھی کام ہے، عربی میں بھی کام ہے، یہ اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اردو میں جس طریقے سے علماء نے کام کیا ہے، پاکستان، انڈیا اور کے علماء نے جس طریقے سے، بنگلہ دیش کے بھی، اس میں سے بھی جن لوگوں نے جس طریقے سے کام ہوا ہے، اردو باقاعدہ ایک کیا بن چکی ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ایک وہ بن چکی ہے زبان جو ہے. کیونکہ اتنا اردو کے اندر لکھا گیا، اردو میں اتنے کام ہوئے ہیں، کتابیں اس کے اوپر بہت سی وہ ہوئی ہیں. برما کے اندر آپ میں سے شاید ہوں بھی برما کے اندر، میں کیونکہ برمی طلباء کے ساتھ بھی میں نے پڑھا، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم برما کے اندر جو ہے نا اردو جو ہے نا پڑھتے ہیں اردو برما کے اندر.
मैं एक तालिब इल्म था तो वो उर्दू बोलता था, मैंने कहा कि यार आप कहाँ से, बर्मा के अंदर तुम कहाँ से वो करते हो, बोलते हो? उसने कहा कि हमें पढ़ाई जाती है बर्मा के अंदर जो है उर्दू, कि भाई इसलिए कि ताकि दीन को सीखने के लिए। मेरा एक स्टूडेंट है, वेस्ट इंडीज के अंदर होते हैं वो, तखस्सुस किया उसने मेरे पास, तखस्सुस फिल इफ्ता जो है, मुफ्ती का कोर्स जो है, वो माशाल्लाह उर्दू बोलता है, उर्दू बोलता है वेस्ट इंडियन है। वो ये नहीं है कि उसके यहाँ से कोई मुंतकिल हुए हैं वहां पर गए हैं, वो वहां का ही बाशिंदा है, वेस्ट इंडीज का ही, और शुरू से ही जो है। तो वो उर्दू, तो उसमें मैंने कहा कि भाई क्या सर, उसने कहा कि मैं पढ़ने के लिए जो था फिर आया था, मैंने कराची के अंदर जो था वो पढ़ा, फिर वो चला गया था, तो तखस्सुस फिर उसने मेरे पास ऑनलाइन किया। इसलिए ना उर्दू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये अपनी जुबानों में एक वो कर लो। जिन जिन लोगों ने पहले अंग्रेजियां पढ़ी हुई होंगी, तो उनको चाहिए कि क्या करो, साथ उर्दू की एक वो करो, ठीक है ना? तो उर्दू का आपको आपके लिए जरूरी है कि आपने उर्दू सीखनी है, और अपने बच्चों को भी सिखाओ। ये अंग्रेजियां ना हर वक्त उनको, अंग्रेजी सीख जाएंगे, कोई मसला नहीं है अंग्रेजी के अंदर। मुझे इसलिए थोड़ा सा खफगी होती है, ये अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स जो होते हैं, वो अंग्रेजियां इतनी सिखाते हैं और बच्चों को आम आम अल्फाज नहीं बोलने भी नहीं आते। किताबचे को पढ़ते हैं कुत्ता बचा, किताबचा कुत्ता बचा, ठीक है ना? तो ये हालत होती है फिर, कि वो अंग्रेजी हम बड़े खुशी से हम पढ़ा रहे होते हैं कि जनाब ये जो है ना, बस उसमें से जो है उसमें, तो हमेशा ऐसे स्कूल में डालो जहाँ पे क्या हो, थोड़ी बहुत उर्दू भी सिखाई जाए आपको, उर्दू भी सिखाई जाए बच्चों के अंदर जो है ना। जब उनको वो उर्दू आएगी, तो आगे वो दीन के सीखने में उनको बड़ी आसानी होगी। और आपने अगर जिन इलाकों में काम करना है उसमें से, तो आप जो है ना, इसलिए किसी को भी वो करो तो थोड़ी बहुत उनको क्या करो, बेसिक उर्दू पहले उनको स्टार्ट करवाया करो, बेसिक उर्दू किसी भी जगह के ऊपर, वो सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह उनके लिए दीन को सीखने में आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया? इसलिए ये बात समझ आ रही है? तो अच्छा, अब ये बात हमने वो कर ली है कि जनाब करीना ये आ गया, इस पर करीना अना ज़मीर मुतकल्लिम की है, ठीक है ना? अच्छा जी, अब आगे जनाब, अब कहते हैं, अच्छा अब ये तो था इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें तफजील, सिफत मुशब्बा। अच्छा बच्चों ये याद रखो, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें तफजील, सिफत मुशब्बा, इनमें क्या होगा, हाजिर और गायब और मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। किसमें? इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें तफजील, सिफत मुशब्बा के अंदर। गल समझ गए हो? अच्छा अब देखना जरा, अब आते हैं जिन्हें इसमें जर्फ, इसमें आला और इसमें मस्तर में, इसमें जर्फ, इसमें आला, इसमें मस्तर में ना गायब, हाजिर और मुतकल्लिम के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। तो इसमें जर्फ, इसमें आला, इसमें मस्दर में ना ना तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होगा, और ना ही मुजक्कर मुअन्नस के इस्तेमाल होंगे। गल नहीं समझ आई है? ओ गल नहीं समझ में आई है? तो इसमें जर्फ, इसमें आला, इसमें मस्दर जो होता है ना, ये मुजक्कर मुअन्नस शनस कुछ नहीं होता। अच्छा, आपका उस्ताद जी गोलताल लगी हुई होती है, गोलताल लगी हुई होती है, वो वैसे लगी हुई है जो मर्जी है, ठीक है ना? लेकिन क्या नहीं है, जर्फ, जर्फ मुजक्कर या मुअन्नस नहीं होगा, ठीक है ना? इसमें आला मुजक्कर या मुअन्नस नहीं होगा, ठीक है ना? और की मस्तर जो होगा ना, मस्तर की नहीं होगा, मस्तर की नहीं होगा, वो मुजक्कर या मुअन्नस नहीं होता। अच्छा, मुस्तर मस्तर होता है, ठीक है ना? इसको जिसको आप यूं कह लो, न्यूट्रल जेंडर। गल समझ आ रही है? न्यूट्रल जेंडर समझते हो ना, अंग्रेजी के अंदर हम वो पढ़ते हैं न्यूट्रल जेंडर, मतलब है ना वो मुजक्कर है ना ही वो मुअन्नस है, वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, इसको हम कहते हैं। गल समझ आ रही है? ठीक है ना? तो ये उसमें से आ गया, गल समझ रहे हो ना? तो इसमें से आ गया। तो ना, अच्छा जी देखो, लिहाजा मजरब सीगा की तारीफ यूं होगी, मजरिबुन सीगा वाहिद, इसमें जर्फ सासी मुझे सही असबाब फाला या फिलू, मसर की गर्दान भी नहीं होती, मसर की भी गर्दान नहीं होती। अच्छा जी, तो मसरिबुन, तो अब मसरिबुन के सीधा सिंपल से क्या है, आपने इसको वो कह दिया, ठीक है ना? ये जारिब की भी बताऊंगा, जारिब में हुआ कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा इंशाल्लाह। जारिब में जो हुआ निकालते हैं, तो वो कब होगा,
اچھا جی، چلو جی. اب یہ تو گردان، یہ تو اس میں فائل کی گردان ہے نا، زاربن زاربان زاربون. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں فائل کی گردان ہے. اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. کل ہم نے وہ پڑھا تھا کہ اس میں سے ٹھیک ہے نا، آگے چلتے ہیں جو جس میں سے یہ ساری جو ہے نا گردانوں کی اس میں سے. اب آتے ہیں جی سیگا. سیگے نکالنے کا ایک آسان انداز. سیگے نکالے کیسے جاتے ہیں؟ دیکھو بچوں، صرف کیوں پڑھتے ہو بیسیکلی؟ صرف آپ ہمیشہ اس لیے پڑھتے ہو تاکہ آپ کو سیگے کا پتہ چل جائے کہ آپ مذکر کا لفظ استعمال کر رہے ہو، مونس کا لفظ استعمال کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا، ایک کے لیے استعمال کر رہے ہو، دو کے لیے استعمال، تین کے لیے استعمال کر رہے ہو. میننگ پتہ چلتا ہے آپ کو سیگے پہچاننے کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا، سیگے کی وجہ سے آپ جو ہے نا صحیح وہ کر سکتے ہو، لکھ سکتے ہو آپ اس میں سے. تو صرف پڑھنا اس لیے ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کو سیگے صحیح طرح پڑھنے آپ کو آ جائیں. سیگے آپ کو پڑھنے آ جائیں، سیگا نکالنے کا انداز آپ کو آ جائے کہ بھئی سیگا یہ ہے کیا، اس کا میننگ کا پتہ چل جائے آپ کو. تو سیگا اس لیے ہم وہ کرتے ہیں. تو اب ہم نکالتے ہیں جی سیگا نکالنے کا ایک آسان انداز. عزیز طلباء، جب آپ نے ثلاثی مجرد صحیح کے 6 ابواب اور ثلاثی مزید کے کچھ ابواب یاد کر لیے ہیں، اور باقی ابواب بھی ایسے ہی یاد کریں، تو ہم طرح سے قرآن کریم سے سیگوں کا اجرا شروع کرتے ہیں تاکہ آپ کو سیگوں کی پہچان ہو جائے اور اصل مقصود یعنی قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اپنے عزیز طلباء کے سامنے سب سے پہلے تمام کردار سیگوں کے مختصر تعارف پیش کیا جائے گا. کیا گیا. اب آپ کے سامنے سیگوں کی پوچھی جانے والی باتوں کا ذکر کیا جائے گا. سیگوں میں پوچھی جانے والی باتیں. سیگوں میں کیا کیا پوچھی جاتی ہیں بچوں؟ وہ باتیں جو صرف ابتدائی طلباء سے پوچھی جاتی ہیں وہ 9 ہیں. 9 صرف کے طلباء سے جو باتیں پوچھی جاتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ 9 ہوتی ہیں، بشرطے کہ وہ صیغہ افعال متصرفہ میں سے ہوں. افعال متصرفہ جتنی بھی آپ نے گردانیں پڑھی ہیں نا، وہ افعال متصرفہ ہوتی ہیں. اچھا، کچھ افعال غیر متصرفہ بھی ہوتے ہیں جن کی آپ کوئی گردان نہیں کرتے ہو. افعال متصرفہ، اگر آپ کہتے ہو ضربہ ہے تو یہ فعل متصرف ہے. متصرف کا مطلب کیا ہے کہ اس میں آپ کیا کرتے ہو، اس کی گردان ہوتی ہے. اس کی گردان ہوتی ہے. وہ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ مختلف گردانے کرتے ہو نا. زارابا کی زارابا زارابا زارابو، ایسے یزریبو، پھر ایسے ہی لن یزریبا لم یزرب. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ افعال متصرفہ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں غیر متصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب غیر متصرف ہوتے ہیں، ان کی یا تو ایک دو گردانیں آتی ہیں، ساری گردانیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، جیسے لیسا ہے نا، لیسا افعال ناقصہ میں سے ہے. لیسا، ٹھیک ہے نا، لیسا پڑھا ہے نا. وہ گل سمجھ آئی ہے؟ لیسا، لیسا پڑھا تھا نا. افعال ناقصہ کانا سارا اسبام سزلبات ما برے ما دامن فکا لیسا. لیسا، ٹھیک ہے نا. اب لیسا جو ہے، ایسے ہی سارا، لیسا، کانا کی گردانیں کچھ تھوڑی بہت ہوتی ہیں لیکن ساری گردانیں کانا کے اندر بھی نہیں آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، کانا وغیرہ جو ہے. تو لیسا کی آپ گردان کرنا شروع کرو ذرا. میں آپ کو کہوں چلو جی لیسا کا مضارع پڑھو ذرا. لیسا ماضی ہے، چلو لیسا لیسا لیسو لیست لیستا. اب یہ آگے کی کرنا ہے اس کا؟ اچھا جی، تو ہن جو ہے نا مضارع کی گردان پڑھو جی. لیسا کی مضارع پڑھو ذرا. لیسا لیسا یلیسو ہے، یلیسو یلیسو. ٹھیک ہے نا، اس میں فائل بناؤ ذرا. اس میں فائل، اس میں فائل کیسے بنائیں گے؟ لائس. ٹھیک ہے نا، لائس جو. ٹھیک ہے نا، آ گیا ہے لائس. تو وہ آ گیا، وہ نہیں سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے لستنا تو آ گیا، لستنا تو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لستنا بھی آ گیا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے کچھ سیگے آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا، کچھ سیگے آئیں گے، کچھ نہیں آئیں گے. تو یہ افعال غیر متصرفہ ہوتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سارے افعال کی گردانیں نہیں ہوتی ہیں. اس سے میں آپ کو کیا چیز بتانا چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا،
اس سے آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بچوں، اسی لیے آپ کو یاد ہے وہ میں نے جو آپ کو نقشہ کروایا تھا عوامل کا، عوامل کی ہم نے کیا کیے تھے یاد ہے؟ ہم نے یہ ان کو علادہ سے ہم نے ٹریٹمنٹ دی تھی، یاد ہے؟ فعل تعجب والے علادہ سے آئے تھے، افعال مدح و ضم کیا آئے تھے؟ علادہ سے آئے تھے، افعال ناقصہ کیا آئے تھے؟ علادہ سے آئے تھے۔ وہ گل سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی ٹریٹمنٹ ہم علادہ طریقے سے کر رہے تھے، باقی فعلوں کو ہم کیا کر رہے تھے؟ باقی اور ہم معروف مجہول متعدی بیک مفعول بدو بسے کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ دسو مینو، اور یہی کام کر رہے تھے نا؟ تو ان کو ہم علادہ سے ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ تو افعال غیر متصرفہ اور وہ ہوتے ہیں، اور افعال متصرفہ اور طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ میں کوئی بہت زیادہ کوئی فرینچ تو نہیں بول رہا ہوں کوئی، یا کوئی آپ کا استاد جی یہ آج کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ آج جو ہے یہ کیا آپ بتا رہے ہیں ہمیں جو ہے نا اس میں سے وہ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے؟ یہ نہ ہو کہ کل جو ہے نا 170 کی بجائے جو ہے نا صرف 77 رہ جائیں۔ پہلے ہی قوم بھاگ چکی ہے، پہلے ہی قوم بھاگ چکی ہے۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ جی پہلے بڑے شوق سے آتے ہیں وہ جی بس ابھی ہمیں وہ کر دیں، ہمیں جو ہے نا پڑھیں گے، ہم بڑے شوق سے پڑھیں گے، فلاں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے جس میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب شروع ہو چکا ہے، ایک ہفتہ گزر گیا، نہیں 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 نہیں، بس ہمیں ابھی آپ آنے دیں، ہم بڑے شوق سے آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں اسے سیکھا افعال متصرفہ میں سے ہوں یا اچھا میں سے ہوں یا 8 ہیں اگر وہ سیگا اسماء متصرفہ میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوں گی؟ اگر اسماء متصرفہ ہوں گی تو پھر 8 باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ اسماء متصرفہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ وہ اسم جن کی گردانیں ہوتی ہیں۔ اس میں فاعل کی گردان ہوتی ہے، اس میں فاعل کی گردان ہوتی ہے، اس میں مفعول کی گردان ہوتی ہے، ظرف کی گردان ہوتی ہے، اس میں آلہ کی گردان ہوتی ہے۔ وہ گل سمجھ رہے ہو؟ ہر اسم کی گردان نہیں ہوتی ہے، جن اسماء کی گردان ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء متصرفہ۔ وہ گل سمجھ گئے ہو؟ تو 8 باتیں پوچھی جاتی ہیں اسم کے اندر، کیونکہ ان میں معلوم اور مجہول والا سوال نہیں ہوگا۔ اسم کے اندر معلوم یا مجہول نہیں ہوتا، وہ فعل کے اندر ہوتا ہے، اچھا معلوم ہے یا مجہول ہے۔ اس طرح نمبر 9 سوال میں سیگوں میں ہوگا جن میں قانون لگے، ورنہ یہ سوال نہیں ہوگا۔ کہ میں بتاؤں گا ابھی 9 باتیں کون سی ہیں، آپ کو غصہ یہ 9 باتیں کڑی آ گئی ہیں۔ تو آپ دیکھو، ایک عرض، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو ساجی ویسے وہ بہت ہی عجیب قسم کی ساجی جو ہے نا، بہت نرم طبیعت ہے، بہت نرم طبیعت ہے۔ کہتے ہیں ایک عرض اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف پڑھانے والے مبتدی اساتذہ کرام کی خدمت میں عرض ہے۔ اب یہ اساتذہ کو کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے جو اساتذہ، جو مبتدی طلب اساتذہ ہے نا، جو نئے نئی صرف پڑھانی شروع کی ہے، تو کہتے ہیں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک صرف پڑھانے والے مبتدی اساتذہ کرام خدمت میں عرض ہے کہ سیغوں میں پوچھی جانے والی ان 8 یا 9 باتوں کا اجرا اکٹھا ایک ہی دن میں نہ کروایا جائے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک بات کی مشق کروائی جائے، یہاں تک کہ اس بات کا اجرا خوب ذہن نشین ہو جائے۔ پھر جب پہلی بات کا اجرا ایک دن یا کئی دنوں میں خوب ذہن نشین ہو جائے تو پھر دوسری بات کا اجرا شروع کر دیا جائے، اور ہر اگلی بات کا اجرا کے ساتھ پچھلی باتوں کا اجرا ضرور دہرایا جائے، تاکہ ان باتوں میں ربط برقرار رہے۔ چیزیں جو ہے نا، اجرا ہی اصل چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب بچوں یہ ہوتی کیا ہیں؟ آپ نے جب بھی مطالعہ کرنا ہے، جب بھی آپ نے کوئی چیز عربی کی لکھی ہوئی آئے گی نا، تو آپ کے سامنے جب بھی کوئی لفظ آئے گا نا، اس میں آپ کے فوراً یہ جو ہے نا، یہ 8 9 باتیں نا آپ کے دماغ میں کیا ہونی چاہیے؟ فوراً گھوم جانی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ فوراً آنی چاہیے، کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ سیغوں میں پوچھی جانے والی 9 باتیں۔ نمبر 1، گردان کی پہچان کرنا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یار یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ فعل جہد بلم ہے، یہ مؤکد بلند ناصبہ ہے، یہ امر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں ظرف ہے، یہ اس میں آلہ ہے۔ وہ گل سمجھ رہے ہو؟ اس طرح چلنا ہے، ابھی ہر چیز کو اکٹھا نہیں چلنا۔ اچھا یار یہ مذکر، واحد مذکر ہے، یہ فلاں، نہ 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 نہ، ترتیب کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ جب آپ نے لفظ دیکھا، اچھا پہلے تو یہ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ ہے کیا، گردان کون سی ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ اگر لیں یضربا لکھا ہوا ہے تو آپ نے ابھی اس پہ پریشان نہیں ہونا۔ آپ کہو گے پہلا کام کیا ہے؟ دیکھو اتنا آسان ہے۔ آپ کہتے ہو ہمیں کچھ نہیں آتا، اور کیوں نہیں آتا؟ اتنا تو پتا ہے نا کہ یہ کون سی گردان ہے۔
उस्ताद जी ये मौक़त बुलंद नासिबा वाली गर्दान है। वाह 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 वाह, इतना कुछ आता है फिर भी आप कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मौक़त बुलंद नासिबा का तो आपको पता है ना। अच्छा, लम यजरिब लिखा हुआ, ये कौन सी गर्दान है? उस्ताद जी ये फेले जहद बलम वाली गर्दान है। तो शाबाश, जब आपको इतना पता है तो आप कैसे कह रहे हो कि आपको नहीं आता? समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? चलो जी, अब की हो गए, आप क्या हो गए, इतनी बातें आपको क्या हो गई, उतनी आपको सारे उसमें से जो है ना, अब आपने सीख ली है। वाह 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 वाह। चलो जी, नंबर 2, सीगा की पहचान करना। नेक्स्ट काम क्या होगा कि आया ये सीगा वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर मोनस गायब हाजिर मुतकल्लिम में से कौन सा सीगा है? दूसरा ये होता है कि सीगा पहचानना होता है, सीगा पहचानना होता है कि ये वाहिद का सीगा होगा, तस्निया का होगा, जमा का होगा, मुजक्कर है, मुअन्नस है, गायब हाजिर मुतकल्लिम, वही जो 14 सीगे जिस तरह हम पहचानते हैं। ठीक है ना, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ये आपने दूसरा काम ये करना है। समझ आई है? आपको उस्ताद जी नहीं समझ आ रही है, ओ यही तो करेंगे अभी, यही तो हम करेंगे, 9 चीजें करेंगे, 9 चीजें करेंगे। नहीं, गल समझ में आई है, 9 सीखे, 9 उसमें से करेंगे, 9 बातें जो है। अच्छा जी, अगली बात उस्ताद जी, चलें जी, ये पहचान लेंगे अगर हम वाहिद तस्नीया जमा पहचान भी लेंगे तो फिर की फायदा होगा। नंबर 3, अफ़ाल के अंदर मालूम मजहूल की पहचान करना। देखो क्या कहा है, अफ़ाल के अंदर, इसमें मुतसरिफ के अंदर ये नहीं होता, इसमें मुतसरिफ में ये सवाल नहीं आता। अच्छा, इसमें मुतसरिफ जारिबुन में नहीं होगा, जारिबुन जारिबान है, जारिबूना में नहीं होगा, क्योंकि मालूम मजहूल उसमें नहीं होता। गल समझ आ रही है? मालूम मजहूल नहीं होता। तो अफ़ाल के अंदर मालूम मजहूल की पहचान करना कि आए ये सिगा मालूम का है या मजहूल का है, ये भी हम देखेंगे कैसे पहचानते हैं। 3 बातें। चौथी बात बच्चों, शश अक़साम की पहचान करना। कल दसी थी आपको, शश अक़साम बताई थी ना, सुलासी मुजरद, सुलासी मजीद, रुबाई मुजरद, रुबाई मजीद, खुमासी मुजरद, खुमासी मजीद। अभी इसको हम और भी पढ़ेंगे, शश अक़साम को हम और भी पढ़ेंगे। अच्छा, समझ नहीं आई कल की, शश अक़साम को कैसे पहचाना जाता है? ठीक हो गया कि इसमें से आया सीगा सलासी मुजरद मजीद रुबाई मुजरद मजीद कौन सी किस्म का है? ठीक है ना। खुमासी मुजरद खुमासी मजीद नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ इसमें जामिद में आता है। खुमासी मुजरद खुमासी मजीद नहीं आएगा क्योंकि वो किस में आता है, इसमें जामिद के अंदर। तो इसमें मुश्तक हो, इसमें मस्दर हो, या फेल हो, उसमें क्या आएगा, सुलासी मुजरद सुलासी मजीद, रुबाई मुजरद रुबाई मजीद। गल समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, नंबर 5, बाप और हमचू की पहचान करना। आप लोग कह रहे थे उस्ताद जी बाप नहीं पहचाने जाते, बड़ी परेशानी हो जाती है। तो बच्चों ये भी हम सीखेंगे, बाप और हमचू। हमचू का मतलब होता है उसका हम शक्ल कीड़ा है। ठीक है ना, हम शक्ल की मतलब है उस जैसे क्या चीज है। ठीक है ना, हम चूं का की मतलब है हम चूं, हम शक्ल, उसका हम शक्ल कीड़ा है, उसमें से उससे मिल उससे उसकी इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती सीगे के साथ है। ठीक है, तो बाब और हमचू की पहचान करना। आया ये सीगा किस बाब का है? और बाब आपने पढ़े थे, इल्म सर्फ अवलैन वालों ने 24 बाब पढ़े हुए हैं, और बाकी किताबों में 22 होते हैं, बाज किताबों में 22 बाब होते हैं, और बाज में क्या होते हैं, 24 बाब होते हैं। मैंने आपको जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ मैंने उनको बताया हुआ है कि 22 या 24, असल में ये 22 बाब होते हैं। 6 सुलासी मुजरद के होते हैं बच्चों, 6। 12 किसके होते हैं, सुलासी मजीद के होते हैं। तो 6 ते 12 कितने हो गए, 18। 18, एक रुबाई मुजरद का होता है, कितने हो गए, 19, और 3 रुबाई मजीद के होते हैं, 22। वो गल नहीं समझ आई है? इल्म सर्फ अवलैन वालों ने की कीता है, उन्होंने सुलासी मजीद के 14 बाब बनाए हुए हैं, 14 बाब बनाए हुए हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि वो 14 कैसे वो करते हैं उसको। ठीक है ना, इत्तहरा यत्तहरु, उनको इलाजा से बाब बना दिया है। इस्साकला यस्साकलु इस्साकुलन को, हालांकि वो बाबे तफाउल और तफाउल हैं, उसमें कानून लगे हुए हैं। ठीक है, तो कितने बाब होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 22 होते हैं। इल्म सर्फ में अवलैन में 24 होंगे। 6 सुलासी मुजरद के बाब होते हैं। ये इनको मैं 22 बाब नहीं कहा करता बच्चों, इनको मैं 22 पैटर्न्स कहा करता हूँ। अच्छा, ये पैटर्न्स हैं, क्या हैं, नमूने। पैटर्न्स का क्या मतलब है, नमूने। ये 22 क्या होते हैं,
نمونے ہوتے ہیں. اچھا یہ 22 نمونے, ان 22 نمونوں کی آپ کو سمجھ آ جائے تو کی ہوتا ہے, کم بڑا آسان ہو جاتا ہے بس. سمجھ رہے ہو نا, 22 نمونے جو ہوتے ہیں یہ باب پہچاننے کے لیے, اس کو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ 22 باب کو کیسے وہ کریں گے. تو 6 ثلاثی مجرد کے تے کتنے آگے, 12 کس کے آگے ثلاثی مزید, تو 6 تے 12 18, ایک کس کا آ گیا, رباعی مجرد کا آ گیا 19, اور 3 کس کے آگے, رباعی مزید کے, تو کتنے ہو جائیں گے 22. گل نہیں سمجھے ہو, ٹھیک ہے نا. تو ہاں اس کو سانچا کہتے ہیں, سانچا. پیٹرنس کا کی مطلب ہے سانچے, سانچے یہ کی ہیں, یہ 22 کی رہے ہیں, سانچے ہیں, سانچے. ٹھیک ہو گیا. چلو جی ہن چلتے ہیں آگے. اچھا جی ہن چلتے ہیں. اچھا جی ہن آگے چلا. چلو جی اب آ گیا جی باب, اور اچھا جی تو آیا یہ سیگا کس باب کا, اور اسی کا اس باب کے کس سیگے کے ساتھ مشابہ ہے, کس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. چلو جی ہن آگے چلو جی. نمبر 6 اس کا مادہ نکالنا. اچھا ایسے سیگے میں اصلی حروف کون کون سے ہیں, یہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا نا. مادہ نکالنا, حروف اصلیہ کون کون سے ہیں, یہ میں نے پڑھایا ہے نا. حروف اصلیہ کون کون سے ہیں, ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے پڑھایا تھا, یہ پھر دوبارہ ہم دیکھ لیں گے اس میں سے بھی. نمبر 7 آگے ہفت اقسام کی پہچان کرنا. اوہ ہو تو جی یہ کڑی نئی چیز آ گئی ہے. آیا یہ 7 سیگا 7 قسموں میں سے کون سی قسموں میں سے, ہفت اقسام. ٹھیک ہے نا. یہ جنہوں نے دراسات دینیا صرف سال اول پڑھا ہے نا, ان کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن جو پڑھ چکے ہیں ان کو پتہ ہے ہفت اقسام کیڑی کیڑی ہوتی ہیں. صحیح استو, مثال استو, مضاف, لفیف و ناقص و محموز و اجوف. صحیح استو, مثال استو, مضاف, لفیف و ناقص و محموز و اجوف. جب آپ مادہ نکالتے ہو نا تو اس سے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہو, مزاج حروف کو پہچانتے ہو. مزاج حروف, حرفوں کا بھی اپنا مزاج ہوتا ہے. واہ 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 واہ. حرفوں کا بھی کی ہوتا ہے اپنا, بندوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں تو حرفوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں. تو بعض جو ہوتے ہیں نا حرف علت ہوتے ہیں, بعض جڑے کیا ہوتے ہیں وہ حمزہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض دو جنس کے ایک جیسے جو ہے نا وہ ایک جیسے وہ آ جاتے ہیں, ایک ہی حرف دو مرتبہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں. تو اس مزاج کے اعتبار سے جو ہم پہچانتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, اس کو کی کہتے ہیں, اس کو ہفت اقسام کہتے ہیں. وہ میں بتاؤں گا. مزاج حروف جو ہوتے ہیں اس کو مزاج حروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ شش اقسام جو تھی نا, یہ تعداد حروف تھی. شش اقسام کیڑی تھی, تعداد حروف تھی. سمجھ آئیے, یہ کیڑی تھی, تعداد حروف تھی. اور ہفت اقسام کیڑی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں مزاج حروف کہتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. نمبر 8 سیگے کا وزن پہچاننا, کہ آیا اس سیگے کا وزن کیا ہے. یہ بھی کل کروا رہا تھا نا, مادہ نکال کے وزن جو ہم نکال رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے استاد جی یہ کیا کر رہے ہیں, کبھی سیب رکھ رہے ہیں آپ, کبھی یہ چیزیں جو ہیں. تو یہ جو ہے نا سیگے کا وزن پہچاننا, اس کا وزن کیا ہے, اس میں فا عین لام کے ساتھ کس طریقے سے اس کو وہ کیا جاتا ہے. اچھا جی نمبر 9 آ گیا قوانین مستعملہ کی پہچان کرنا, کہ اگر اس کے کوئی قانون لگا ہے تو کون سا قانون لگا ہے, یہ تھا کیا, ہو کیا گیا, اس کی شکل کیوں بگڑ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی شکل کیوں بگڑ گئی ہے, اس پہ کی کیتا ہے آپ نے جو ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو سیگے کی کیا ہو گئی ہے اس کی, سمجھ آ رہی ہے بات کی. تو قوانین مستعملہ کی پہچان کرنا, اسی کا قانون لگے تو کون سے قانون. اچھا جی, تو کہتے ہیں کہ جناب اب آپ کو اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے سیگے میں پوچھائیں 9 باتوں میں سے اکثر اہم باتوں کی علامات اور خاص طریقوں کے ذکر کی پہچان کروائی جائے گی, اور ساتھ ساتھ ان علامات خاص طریقوں کا اجرا بھی کرایا جائے گا, جس سے مطلب آپ کو سیگوں کے نکالنے اور یہ معلوم کرنے میں اور سیگے کے اندر ان تمام باتوں کو اکٹھا بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہاں تک کہ آپ شش اقسام, ثلاثی مزید, رباعی مزید, ٹھیک ہے نا, ہفت اقسام, صحیح, محموز, مثال, اجوف, ناقص, لفی, مضاف, کہ وہ تمام سیگے نکال سکیں گے جن میں حذف, حذف کا کی مطلب ہوتا ہے حرف ہی غائب ہو جاتا ہے. حذف کا کی مطلب وہ ہوتا ہے حرف ہی غائب ہو جاتا ہے. ابدال, بدلی کی کیا ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا ابدال کا کی مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, کی ہوتا ہے ابدال. ٹھیک ہے نا, ابدال, ابدال نہ کہنا. اچھا ابدال وہ بزرگوں کی قسم ہوتی ہے, ابدال. ٹھیک ہے نا, ابدال جو ہوتے ہیں نا وہ بزرگوں کی ایک قسم ہوتی ہے. ایک ہی رہے ابدال, کہ ایک لفظ حرف جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے کیا ہو جاتا ہے, تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ادغام والے, اچھا جی قانون, اچھا جی ادغام کا مطلب ہے 2 چیزوں کو ہم جوڑ دیتے ہیں.
ادغام، ادغام کا کیا مطلب ہے کہ دو کو آپس میں ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو جن میں حذف ابدال قانون لگے ہیں اور جن سیگوں میں حذف ابدال قانون لگے ہیں، تو حذف ادغام ابدال اور قانون پڑھنے کے بعد ان قوانین جا کر ان سیگوں کو نکالنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا، تو ہم ان کو بھی پہچان لیں گے کہ جناب علی کیسے پہچانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیسے پہچانا جاتا ہے۔ تو ہوں آ جاؤ بچوں، گردانوں کی علامات آ گئی ہیں۔ گردانوں کی علامات میں نے بتایا نا آپ کو، میں زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہوں، اچھا اس لیے استاد جی بھی بالکل بچوں کی طرح جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں، کہ جیسے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، تو استاد جی نے اسی لیے بالکل سمپل سی جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں یہ علامتیں وغیرہ جو ہے نا، تو اس میں سے تھوڑا آ جاؤ جناب علی، گردانوں کی علامات آ گئی ہیں، یعنی ایسی اہم علامات کا بیان جن کے ذریعے اس بات کو جانا کہ یہ سیگا کس گردان کا ہے۔ پہلا پہلا کام کیا تھا بچوں؟ گردان پہچانی تھی، ماضی ہے، مضارع ہے، فعل جہد بلم ہے، موقت بلند ناصبہ ہے، امر ہے، نہیں ہے، کی ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ گل سمجھے ہو؟ تو پہلا کام کیا تھا؟ یہ تھا۔ تو اچھا، ماضی کی گردان کی سیغوں کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ چلو جی، یہ بڑا آسان ہوتا ہے بچوں، جس سیگے کے آخر میں تا تما تم تی تما تننا تو نا کے الفاظ آ جائیں، یہ سب ماضی کے سیگے ہوں گے۔ اس کو اس طرح یاد کرنا ہے، اچھا یہ دیکھو اس کی کیا ہے، ایک ردم ہے، ردم، تا تما تم تی تما تننا تو نا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ ردم ہے، ردم، تا تما تم تی تما تننا تو نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے جس میں یہ کوئی ان میں سے کوئی چیز آ جائے نا تو کی سمجھ جاؤ کیا ہے۔ یہ میں نے جن کو پڑھایا تھا تو ان کو بھی میں نے وہ بتایا تھا، دیکھو، فالتا فالتما فالتم فالتی فالتما فالتنا فالتو فالنا، ایسے کیا تھا، فالتا فالتما فالتم فالتی فالتما فالتنا فالتو فالنا۔ اچھا، مجھول بھی ہوگا نا تب بھی کی ہوگا، آخر میں یہی آ رہا ہوگا چاہے مجھول ہی کیوں نہیں ہے۔ فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا، ٹھیک ہے نا، تو یہ تا تما تم تی تما تننا تو نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک ردم ہے، ردم، ٹھیک ہے نا، اس میں سے تو یہ پوری کی پوری، تو یہ جس کے آخر میں اس طرح کی کوئی چیز آ جائے گی نا تو گل سمجھو کہ کی ہے، یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب ماضی کی سیکھیں، جیسے سلیتا، اب آپ نے، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ سلیتا استاد جی نہیں سمجھ آ رہی ہے، کیوں؟ سلیتا استاد جی سمجھ نہیں آ رہی، ترجمہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، گردان کیڑی ہوگی، یہ باب، ہم پہلے باب میں چلے جاتے ہیں، باب جو ہے نا، وہ باب چھوڑو، ابھی ابھی پہلے یہ پہچانو کہ یہ ہے کیا۔ سلیتا آخر میں استاد جی تا آ رہا ہے، تا، تار ہے، گردان کیڑی ہوگی؟ استاد جی ماضی کی گردان ہوگی، ماضی کی گردان ہوگی، یہ ماضی کی گردان ہے، کیوں؟ استاد جی تا آیا ہوا ہے آخر میں، چلو جی گل ہی مک گئی ہے۔ اچھا، سلمتا، سلمتا استاد جی تا آخر میں ہے، ماضی کی گردان ہے، اب پہلا آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے، اچھا، بارکتا، ٹھیک ہے نا، تا آئی ہوئی ہے، اچھا، اچھا جی، ایسے ہی کیا آ گیا؟ رجمتا، رحمتا، رحمتا، ٹھیک ہے نا، رحمتا یہ بھی آ گیا، ترحمتا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ دیکھو کہ یہ کون سا باب ہے، کیڑا باب، ابھی صرف تا تو ہے، یہ سب ماضی کے سیکھے ہیں کیونکہ سب کے آخر ماضی کی علامت تا آ رہی ہے۔ اسی طرح دیکھو، ظلم تم، ظلم تم، تا تما تم، میں نے بتایا نا، تما تم، ظلم تم، قتل تم، فداراتم، فداراتم، ٹھیک ہے نا، اداراتم سے یہ فداراتم، یہ قانون لگے ہوئے ہیں اس کے اندر سے، تم اب ہم اس کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، استاد جی بڑی مشکل بات ہے، فداراتم جو ہے نا یہ کس طرح کریں گے؟ وہ پہلے یہ تو دیکھو کہ یہ ہے کیا چیز ہے، استاد جی ماضی ہے، تم آ رہا ہے آخر میں، بس اتنا پہچان جاؤ بس، حسب تم آ رہا ہے، کل تم آ رہا ہے، یہ سب ماضی کے سیکھے ہیں کیونکہ آخر میں تم آ رہا ہے، اس طرح۔ اچھا جی، ایسے دیکھو، اسی طرح کیا آ جائے گا؟ انزلنا، انزلنا، نہ آ گیا، تو نہ ہے نا، تو تنا، تو انزلنا، کرمنا، خلقنا، ظلمنا، ٹھیک ہے نا، زللنا، زللنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا زللنا، یہ جو ہے اس میں سے آ گیا، تو یہ سب ماضی کے سیکھے، کیوں؟ سب کے آخر میں لفظ نہ آ رہا ہے۔ او ہو نہیں گل سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں جڑا نا آپ کی طرح کا بوجھ بجکڑ کوئی طالب علم ہے، ٹھیک ہے نا، بوجھ بجکڑ بھی کی آ گیا طالب علم جو ہے نا، تو اب کیا آ گیا؟ اس نے کہا استاد جی کتابنا کے آخر میں بھی نا کا یہ تو ماضی کا سیگا ہے کیا؟ کتابنا، کتابنا کا مطلب کی ہے
हमारी किताब, ठीक है ना। किताबुना, लफ्ज ना माजी के सी की अलामत तब बनेगा जब हम लफ्ज ना को हटा दें तो बाकी हरूफ की शक्ल माजी के सीगों की तरह हो। वो गल नहीं समझ आई है। किताबुना को अगर तुम ना को हटा भी दो ना, ये बड़ी कमाल की बात आ रही है। अच्छा, ठीक है ना। अब देखो जरा बात क्या बता रहे हैं बच्चों, वो गल समझो। ये उस वक्त माजी बनेगा कि अगर ना को हटा दो ना, तो पीछे जो शक्ल बच जाए ना, वो क्या बन जाए, वो शेय माजी के सीगों से मिलती जुलती हो। लेकिन इसको जब हटा भी दोगे तब भी इसकी शक्ल माजी के सीगों के साथ नहीं मिल रही है, किताब बन जाएगी। किताब, तो ये तो माजी के सीगों की तरह शक्ल नहीं बन रही है इसकी। तो ना को हटा दिया हमने किताबू नाम में से, तो अब ये शक्ल क्या नहीं बन रही है, वो नहीं बन रही है। मतलब किताब की शक्ल माजी के सीगों से नहीं मिलती, लिहाजा ये माजी का सीगा नहीं। इस तरह ये आखिर में लफ्ज ना आ जाए तो शुरू में मुजारे की अलामत हरूफ तय ना, तो वो माजी का सीगा बनेगा। समझ आ रही है बात की। तो इसलिए देखो, कतल ता को अब क्या करो, तुम को हटा दो, जलम आ रहे हैं ना, जलमा जलमा की तरह, कतल तुम कतल, ठीक है ना, कतला की तरह शक्ल बन रही है। लाम को तो साकिन इस तुम की वजह से हुआ है, ठीक है ना। हसिब तुम, हसिब तुम, हसीबा, शक्ल ऐसी बन रही है, ठीक है ना। तो उनको अगर हटाओगे तो शक्ल क्या बने, माजी वाली शक्ल कोई बन रही हो, तो कहते हैं ये बन जाएगा। अब कहते हैं अच्छा जी, जिस तरह सीगे के आखिर में ना का लफ्ज आ जाए, नून जमा मुन्नस आता होता है माजी के अंदर। गर्दान क्या पड़ी थी, फाला फाला फालू फालत फालता फालना, वो गल पड़ी सी बच्चों। तो अगर आखिर में ना भी आ जाए ना, ना, और शुरू में हरूफ अतैन में से ना हो, हरूफ अतैन तो पता है ना आपको, हमजा ता या नून, हरूफ अतैन शुरू में ना हो, ये भी माजी का सीगा होगा। और गल नहीं समझ में आई है, और गल समझ आई है। इस तरह जिस सीगे के आखिर में लफ्ज ना आ जाए बशर्ते कि उसके शुरू में मुजारे की अलामत हरूफ अतैन ना हो, तो वो भी माजी का सीगा हो। जैसे कतलना, कतलना, ठीक है ना, जलमना, नसरना, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। उन और कतलना, उन सब औरतों ने कत्ल किया, जलमना, उन सब औरतों ने जुल्म किया, नसरना, उन सब औरतों ने क्या की, मदद की। तो ये इसमें से, और ये सब क्योंकि इनके आखिर में लफ्ज ना आ रहा है, और जिसके आखिर में, अच्छा ऐसे ही, जिसके आखिर में ता साकिन आ जाए, ऐसे ही जिस सीगे के आखिर में ता साकिन आ जाए, फ़ालत, ठीक है ना, और ता तानीस आ जाए, यानी ता आ जाए, फ़ालता, ता साकिन आ जाए या ता आ जाए, तो वो भी माजी का सीगा होगा। जैसे इन शक्कत, इन शक्कत, कुरान करीम में इसमें ता, अजीनत, हुक्कत, तखल्लत, ठीक है ना, कुव्विरत, सुज्जिरत, ये सब माजी के सीगे हैं। नहीं समझ आई है गल की, वो गल समझ में आ रही है। देखो ये आप लोग पढ़ते रहे हो कुरान करीम के अंदर हमेशा, लेकिन कभी आपने इस तरह सोचा नहीं था कि ये की बन रहा है, माजी बन रहा है। पता है क्यों हमारे लिए परेशानी क्यों होती है, हम क्यों नहीं सीगे पकड़ सकते। हम एट अ टाइम, हमारा दिमाग जो होता है ना, वो बाब को भी पहचानने के चक्कर में होता है, एट अ टाइम ही, उसी वक्त ही हम उसको सही को भी पहचानने के चक्कर में होते हैं, हफ्तक साम को भी पहचानने के चक्कर में होते हैं, उसी टाइम ही हम क्या करना चाह रहे होते हैं, सारी खिचड़ी बनाना चाह रहे होते हैं, खिचड़ी। तो खिचड़ी जब बनाओगे तो फिर की नहीं होगा, कम नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों को क्या करते जाओ, ठीक करते जाओ, तो बड़ी चीजें क्या होती जाएंगी, ठीक होती जाएंगी। मैंने पहले की क्लास में कहा था, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर की, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों को क्या करते जाओ, मजबूत करते जाओ, बड़ी चीजें खुद ब खुद क्या होने लग पड़ेंगी, ठीक होने लग पड़ेंगी। बड़े पैमाने पे तब्दीली लेके आना चाहते हो, छोटे पैमाने पे क्या करना शुरू कर दो, तब्दीली ले आओ। गल नहीं समझ में आ रही है, और नहीं समझ आ रही है। समझ आ रही है, देखो ना अब आप, मैं साहब से पूछ ही नहीं रहा इन शक्कत क्या है, इसका मीनिंग क्या है, फलां क्या है, अजीनत, और कुरान में आप पढ़ते रहे हो, ये 30वें पारे के अंदर आपने पढ़े हैं ना, इधर समा उन शक्कत, ठीक है ना, और ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, कुव्विरत, ठीक है ना, सुज्जिरत, ये सारे के सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। लेकिन आप सोचते नहीं हो यार ये क्या है उसमें से, क्योंकि हम कहते हैं बाप थे, फलां थे, ये थे, वो छोड़ो, अभी आपने सिर्फ माजी पहचानो बस। ये सब माजी के सीखे हैं, क्योंकि
ان سب کے آخر میں ماضی کی علامت تائے ساکنہ آ رہی ہے. جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا الف ما قبل مفتوح آ جائے تو وہ ماضی کے سیغے ہوں. اس سے شروع میں حروف عطین یا کسی اور گردان کی علامت موجود نہ ہو. ایسے ہی. اچھا اب دیکھو اسی طرح ٹھیک ہے نا. تو اب کیا آئے گا؟ خالہ کو آخر میں واو آ جائے، شروع میں وہ نہ ہو، اچھا حروف عطین نہ ہو اور کوئی گردان کی علامت وغیرہ کوئی اور چیز نہ ہو، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی ماضی کا ہوگا. فعلا فعلا فعلو خلقو، یہ کو آ گیا. ٹھیک ہے نا. جس سے کہ آخر میں کیا آ جائے گا؟ واو ماقبل مضموم آ جائے یا الف ماقبل مفتوح آ جائے. الف ماقبل مفتوح آ جائے تو کسی شروع میں حروف عطین یا کسی اور گردان، جیسے خلقو، وجدو، علیمو، جاہدو. ٹھیک ہے نا. جاؤ، یہ سب ماضی ہے کیونکہ ان کے آخر میں ماضی کا واو مضموم ہے. اس طرح ٹھیک ہے نا. اور اس طرح ہی اگر کیا آ جائے؟ الف ما قبل مفتوح زارا با، الف ما قبل مفتوح آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی کی ہوگا ماضی کی علامت ہو گئی الف ما قبل مفتوح. لیکن شروع میں کیا نہ ہو؟ کوئی مضارع کی علامت وغیرہ یا کوئی اور چیز نہ ہو. زارا با، تو یہ بھی بن گئے سارے کے سارے. چلو جی ایک غلط بھی آسان ہو گئی ہے. نہیں سمجھ آئی ہے؟ وہ غلط سمجھ آ رہی ہے ایسے ہی. اچھا جی. اس طرح زارابا، علیما، شاروفا، اکرما، تصرفا، تزاربا، زاربا، اکتسبا، استخرج، انصرفا وغیرہ کی ہم شکل کوئی سیکھا جائے تو وہی ماضی کا سیکھا ہوگا. اس کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. ان کو ماضی کے پہلے سیکھے کو پہچاننا آسان ہوتا ہے. اچھا تو وہ آپ کو کیا آ جائے گی؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا ختمہ، ذہبہ، جالا، یہ سب ماضی، کیونکہ یہ شکل ماضی کے پہلے سیکھے زارابا کے ساتھ ہے. اور ایسے ہی صدقہ، سلمہ، کذبہ، حدثہ، یہ ماضی کے سیغے ہیں کیونکہ سب من باب تفعیل کے ماضی کے پہلے سیغے کرما کے ساتھ ان کی کیا پائی جا رہی ہے؟ مشابہت پائی جا رہی ہے. تو ان کے اندر سے یہ آپ کو وقت کے ساتھ کیا ہو جائیں گی؟ پہچاننا آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. گل نہیں سمجھ ہونا آ گیا؟ نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی آپ نہیں، میں خود کروں گا ذرا تھوڑا سا، پھر آپ سے وہ کریں گے جیسے، تاکہ اس میں سے کیا ہو جائے، یوٹیوب پہ یہ چلا جائے گا. انعامتا، استاد جی ماضی کا سیکھا ہے. کمال ہو گیا بچو، کمال کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کمال کر دیا استاد جی، ماضی کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ماضی کا سیکھا ہے. انعامہ جو ہے نا اس میں سے. چلو جی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے. انعامتا ہو گیا. چلو جی گالی مک گئی ہے. چلو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ذرا، دیکھتے جاتے ہیں. قرآن کریم جو ہے ہمارے سامنے اتنی ایسی زبردست صرف ناف کی ہمارے لیے کیا اجرا کے لیے بہترین وہ ہے اس میں سے. تو ہمیں کیا پریشانی کی بات ہے؟ یہ آ گیا رزقنا. یہ رزقنا، رزقنا، یہ اصل میں ہم بعد میں اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. ساجی ماضی کا سیکھا ہے. رزقنا ہم ہے نا، یہ تو بعد میں اس میں سے. تو رزقنا استاد جی یہ ماضی کا سیکھا ہے. نہ پڑھا سی نہ انہیں نہ آ گیا. اہ دینا جو ہے نا اس کی شکل وہ نہیں بنے گی. اہ دینا امر ہے، نہ وہ ارادہ آ رہا ہے. یہ اہ دی ماضی کے ساتھ مل نہیں رہا. اچھا اہ دینا نہیں مل رہا. یہ خیال کرنا پیچھے جو اہ دینا آیا ہے نا، اہ دینا میں نہیں ملے گا. وہ تھوڑا سا آپ کو وقت کے ساتھ کا اس میں بھی نہ تو آ رہا ہے، لیکن وہ باقی اہ دی ماضی کے سیگے کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے، وہ نہ نہیں ہے اس میں سے. اچھا انزلہ، انزلہ، یہ آ گیا. انزلہ یہ مجھول کا سیکھا ہے نا. انزلہ ابھی ابھی نہ سمجھنا، یہ بس ماضی کا سیکھا ہے، پہلا سیکھا ہے. انزلہ، انزلہ. ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا. انزلہ آ گیا. چلو جی ہوں آ گیا. آگے چلو استاد جی. کفرو، کفرو، کفرو. آ گیا، آ گیا کفرو. دسوڑ وہ ماقبل میں استاد جی یہ تو کام بڑا آسان ہو گیا. ماضی اچھا. انزرتا، انزرتا، یہ اصل میں انزرتا ہے نا. تو انزرتا، یہ انزرتا. اب آپ کو ساجی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ضمیریں ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ سمجھاؤں گا آپ کو. ضمیریں آپ کو ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. ضمائر میں نے پڑھانے ہیں ابھی آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو جب سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو کیا ہوگا یہ تو ٹھیک ہے نا، آپ کو سارا ہو جائے گا. اچھا جی استاد جی ختمہ، ختمہ ماضی کا سیکھا ہے. اچھا جی یہ بھی گل ہو گئی ہے. چلو جی ہوں آگے چلو. آمنا، آمنا یہ بھی ماضی کا سیغہ ہے. آمنا یہ دو نون، ایک نون اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو آمنا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی ہوں چلو آگے چلو. آمنو ماضی کا سیغہ ہے. اچھا جی
फसादा, ज़ादा, ज़ादहुम, फसादहुम। ठीक है ना, ये माजी का सीगा आ गया। अच्छा जी, और चलो आगे, चलो 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 चलो, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं मैंने बताया, अभी मैं कुछ और कुछ नहीं कर रहा। ये तो इतना तो आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कुछ ना कुछ दसो मैनू। कमा आमना, ये आ गया, आमना आ गया, आमना आ गया। ठीक है ना, युकज़्ज़िबून, वो या आई है तो वो मुजारे की अलामत बन रही है। ठीक है ना, तो इसलिए कॉलू, ये माजी का सीगा आ गया। आमना, फिर माजी का सीगा आ गया। लकू, लकू जो है ना, ये क्या आ जाएगा, लकू, ये भी माजी का सीगा आ गया, लकू, लकू। ठीक है ना, अच्छा जी। आमन्ना, खलऊ, ये भी माजी का सीगा, ये भी माजी का है, लेकिन आपको कुछ साजिश में तो वाव माकुल मजमूम नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसमें कानून लगा हुआ है। ठीक है ना, इसमें कानून लगा हुआ है, खलऊ। ठीक है ना, खलायू से, खलायू से खलऊ हो जाएगा। कॉलू, ये भी आ गया। अच्छा जी, अल्लाह ऐसे तुम फिर तो यानी या माहून। अच्छा जी, चलो जी, माजी 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 चल रहा है, माजी चल रहा है, माजी चल रहा है। इश्तराउ जलाला, इश्तराउ, इश्तराउ, ये जो है ना, इश्तरू जो है ना, ये इश्तरू और इश्तराहू जो है ना, इश्तर, ये भी माजी का सीगा है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा जरा इसमें तालील हुई है, किस तरह हुई है वो बताऊंगा आपको। इश्तराउ, रबिहत आ गया, फमा रबिहत आ गया, ता साकिन, और समझ आ रही है। और रबिहत, माजी। अच्छा जी, उसमें कौन सा, इस्तऊ कदा, ये भी माजी, इस्तऊ कदा माजी आ गया। अदाअत, ठीक है ना, अदाअत, ये भी माजी आ गया। ज़हबा, माजी आ गया। व तराकाहुम, तराका माजी आ गया। ठीक है ना, अच्छा जी। फी चलना साहब फी मऊती, गल समझो 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 समझो। अच्छा, यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारकुम, अदाअ लहुम, ये भी माजी आ गया, अदाअ। मशऊ भी माजी है। अज़लमा आ गया, माजी आ गया। अज़लमा माजी आ गया। क़ामू माजी आ गया। शाअ अल्लाह, शाअ, ये भी माजी आ गया, शाअ। ठीक है ना, ठीक है ना, शाअ, ये भी इसमें से माजी में से आ गया। लज़हबा, ये ज़हबा भी माजी आ गया। अच्छा जी, खलक़कुम, ये खलक़ा माजी आ गया। चलो जी, दसो मैनू, दसो मैनू, दसो मैनू, दसो। गल नहीं समझ आ रही। अभी आपको सारी चीजें समझ नहीं आएंगी इसमें से, अच्छा, कुछ सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो समझ आ रहे हैं ना। जाअला माजी आ गया। अच्छा जी, अनजला माजी आ गया। अखरजा, अखरजा माजी आ गया। अच्छा जी, इन कुन तुम, ये कुन तुम भी माजी जो है ना उसमें से भी आता है, लेकिन ये भी आपको समझ नहीं आएगी। नज़लना, ये माजी आ गया। ठीक है ना, अच्छा जी। लम तफलु, चलो, वलन तफलु फतकुन नार लती वकुन उद्दत, उइद्दत माजी आ गया, ता साकिन आ गई। उइद्दत माजी आ गया। गल नहीं समझ आ रही है। आमनु, अमिलू माजी आ गया, आमनु अमिलू। ठीक है ना, रुजिकु माजी आ गया। कालू माजी आ गया। रुजिक ना, माजी आ गया। ठीक है ना, उतू, उतू भी ये माजी का है, लेकिन चलो ये थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा उसमें से वो होगा। चलो ਹੁਣ आगे चलो। अच्छा जी, कफरू माजी आ गया। अरादा माजी आ गया। ठीक है ना, अच्छा जी। ओए होए 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 होए। हाँ, इनको अज़ल्ला मिमा मिसाकी वयक्तम मा अमर अल्लाह, मा अमर अल्लाह ही अन युस्म। ठीक है, ये अमरा भी उसमें से आ जाएगा। वो गल समझे हो कि कुछ नहीं समझे हो, कुछ तो समझ आई है ना। आज फिर काम किया आपका। आज आपने कुरान करीम की जब तिलावत करनी है ना, तो उसमें क्या करना है, गौर करना है कि आपको क्या क्या चीज उसमें से क्या लग रहे हैं, माजी के कौन कौन से क्या लग रहे हैं, माजी के सीगे किधर किधर नजर आ रहे हैं आपको कुरान करीम के अंदर। समझ आ रही है, माजी के कहाँ कहाँ सीगे जो है ना, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब इनका तर्जमा क्या आएगा, माजी वाला आएगा। तो आप देखो कुरान करीम के अब कितने ही अल्फाज, कितनी माजी इस्तेमाल हुई हुई है कुरान करीम के अंदर। तो आपको उसको पता चल जाएगा कि भाई इनके, हमें तर्जमा माजी वाला तर्जमा आना चाहिए उसमें से। वो नहीं समझ आ रही है।
نہیں سمجھ آئی ہے، گل نہیں سمجھ آئی ہے، ہوگی؟ چلو جی بس.